أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اسلام میں جادو کی حرمت کے دلائل اور جادوگر کا حکم قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں واضح طور پر سحر، شعوذہ اور کہانت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جادوگروں، کاہنوں نیز مشعوذین کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور ان کی باتوں کو سچا جاننے کی ممانعت اور تحریم بھی نصوص شریعہ میں وارد ہے۔ ان چیزوں کا تعلق نواقض اسلام، گناہ کبیرہ، 7 مہلک یا غارت گر چیزوں اور کفر و شرک کی انواع سے ہے۔ چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، الکاہن ساحر والساحر کافر، کاہن ساحر اور ساحر کافر ہوتا ہے۔ ساحروں کے جنون، ساحروں کے جنوں اور شیطانوں سے روابط، مراسم، موالات، تعلقات اسی وقت حد کامل کو پہنچتے ہیں جب کہ وہ علم حق سے صرف نظر کرنے کا عہد کر لے۔ اسماء بسط تعظیم و توصیف نیز محمل، بر، ظلمات، مشدد اور غیر فصیح قسم کے کلمات سحر کو ورد زباں کریں، طہارت کو ترک کر کے جملہ قسم کی ناپاکیوں اور غلاظت میں ملوث ہو جائے، حلال اشیاء کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بنا لے، اور سب سے بڑھ کر اور وحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر شیطانوں نیز ستاروں، سیاروں کی پرستش کرنے لگے وغیرہ۔ ظاہر کہ ان میں سے بیشتر افعال ساحروں کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ سے استدلال کیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور سیکھنے والا کافر ہے، جیسا کہ جادو کی بعض قسموں سے خود ہی واضح ہے کہ ان میں شیطانوں اور ستاروں کی پرستش ہوتی ہے، مگر جادو کی دوسری قسم جو شعوذہ بازی کی تقبیل سے ہو تو اس کو سیکھنے سے اصلاً کفر لازم نہیں آتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیسرا گناہ کبیرہ جادو ہے، کیونکہ جادوگر لازماً کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ 90/8، بلکہ یہ کفر شیطان کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ملعون شیطان کا انسانوں کو جادو سکھانے کا مقصد اس کے سوا کوئی اور نہ تھا کہ اس کے ذریعے سے شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے قصے میں فرمایا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ہم بہت سی گمراہ خلقت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جادو سیکھتے ہیں اور اس کی طرف حرام ہی خیال کرتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے، چنانچہ وہ علم سمیہ سیکھتے ہیں اور اس کا عمل حالانکہ یہ محض جادو ہی ہے۔ اس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے مابین گروہ لگاتے ہیں، یعنی کہ شوہر بیوی میں اختلافات پیدا کرتے ہیں، جبکہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح کسی مرد کے دل میں عورت کی محبت یا اس کی نفرت بٹھاتے ہیں، اور بعض مجہول ناقابل فہم کلمات کا ورد کرتے ہیں جس میں سے اکثر شرک و گمراہی کا مرکب ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ علم سیما یا جادو کی وہ قسم ہے جس سے جادوگر لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیتا اور جیسا وہ چاہتا ہے اس میں ویسا وہم پیدا کر دیتا ہے۔ عرف عام میں سے الفاظ بدیگر نظر بندی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ علم الکیمیا
کے بعض نسخوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق علم الکیمیا کے تفاعلات، مسلمات اور مبادیات سے زیادہ ادنا معدنیات کو قیمتی معدنیات مثلا سونے چاندی میں تبدیلی کرنے سے ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو کرنا حرام ہے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر اجماع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 7 ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے بعض جادو ایسے ہیں جو سراسر کفر ہیں، اور بعض جادو تو کفر نہیں مگر ان کا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پس اگر اس میں کفر کے متخاذی اقوال و اعمال شامل ہو تو وہ کفر ہے، ورنہ نہیں۔ رہا اس کا سیکھنا اور سکھانا تو یہ دونوں حرام ہیں۔ اگر اس میں کفر کی متخاذی کوئی چیز ہو تو اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر کہلائے گا۔ اس کو توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر اس میں کفر کی متخاذی کوئی چیز نہ ہو تو اس کو تعزیز دی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جادوگر کافر ہے، وہ جادو کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ کی ترغیب نہیں دلائی جائے گی، بلکہ اس کا قتل زندیق بے دین کے قتل کی طرح یقینی اور حتمی ہے۔ قاضی قیاض رحمہ اللہ فرماتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نیز تابعین رحمہ اللہ کی ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔ بہرحال اس مسئلے کا کافی اختلاف ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے ان 2 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کے ساتھ جادو کا سیکھنا جائز قرار دیا۔ اول کفر، یہ عدم کفر کی تمیز کرنے کی نیت سکھا جائے۔ دوم سحر زدہ سے جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سیکھا جائے۔ رہی پہلی قسم تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ خطرات اور شبہات لائق ہو سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ خطرے میں نہ پڑے تو محض اس کی معرفت حاصل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جس طرح کے بہت بت پرستوں سے اس کی بتوں کی عبادت کرنے کا طریقہ معلوم کیا جائے، کیونکہ جادوگر کے عمل کی کیفیت کا جاننا اس کے قول و فعل کے حکایت ہوگی، برخلاف اس کو اخذ یا اس پر عمل کرنے والے کی ہے۔ رہی دوسری، پس اگر وہ کفر و فسق کے بغیر مکمل نہ ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، تو یہ اصلاً حلال نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مقصد مذکورہ کے لیے جائز ہے۔ یہی اس مسئلے کی تفصیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے جادوگر کے کافر ہونے کا حکم عقد کیا ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس جادو کی وجہ سے کفر کیا تھا، اور کسی چیز کے سکھانے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ چیز ہی کفر ہو۔ اسی طرح انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا تم کفر مت کرو۔ اس آیت کے اندر فرشتوں کی زبان میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، چنانچہ اس پر عمل کرنا بھی کفر ہے، اور یہ پوری طرح سے واضح ہے، جیسا کہ میں نے اس کی بعض انواع پر عمل کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ کفر کے بغیر جادو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اور امام ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کا مجھے علم نہیں۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے جادوگر جادو سیکھنے یا کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، خواہ اس کے جواز کا عقیدہ رکھے یا حرمت کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کافر نہیں ہوتا۔ آپ رحمہ اللہ سے ایک حنبلی شخص نے روایت کی ہے کہ میرے چچا عراف کاہن اور ساحر کے بارے میں فرماتے تھے میری رائے یہ ہے کہ اس سے ان تمام کاموں سے توبہ کی ترغیب دلائی جائے، توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی، کیونکہ وہ میرے نزدیک مرتد کے معنی میں ہے۔ جیسا اگر اس نے رجوع کر لیا تو اور توبہ کر لی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا
کہ کیا وہ قتل کر دیا جائے گا؟ تو فرمایا نہیں، قید کیا جائے گا، شاید کہ وہ رجوع کر لے۔ میں نے پوچھا اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو شاید توبہ بھی کر لے اور رجوع اختیار کرے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو کافر نہیں کہا ہے، کیونکہ اگر اس کو کافر کہتے تو قتل کا حکم دیتے۔ ان کے اس قول کو وہ مرتد کے معنی میں ہے کا صاف مطلب یہ ہے کہ توبہ کی ترغیب دلانے والا معاملہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے کہا ہے جادوگر اگر یہ عقیدہ رکھے کہ شیاطین اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے کرتے ہیں تو کافر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے؟ جادوگر جو بولتا ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں تو اس پر عمل کریں گے تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صرف تخیل خیال باندھے کا عقیدہ رکھے تو کافر نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا عقیدہ رکھے جس سے کفر لازم آتا ہو، مثلا کواکب 7 ستاروں سے تقرب حاصل کرنے کا عقیدہ، اور یہ کہ وہ ان کے مطالبے کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا جادو کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت نہ ہوتا تو اسے فاسق سمجھا جاتا، کافر نہ کہا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسی مدبرہ اور لونڈی جس کی آزادی اس کے مالک کے وفات کے ساتھ مشروط ہو، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں جادو اتارا کرتی تھی، کو فروخت کیا تھا۔ اگر وہ کفر کرتی تو مرتد ہو جاتی، جسے قتل کرنا واجب ہو جاتا، اور اس سے جھاڑ پھونک کرانا جائز نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو نقصان پہنچائے، مثلا انہیں تکلیف اور ایذا دے، اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ امام ابو بکر اسماعیلی فرماتے ہیں دنیا میں سحر اور ساحر دونوں موجود ہیں۔ سحر اور اعتقاد کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے، استعمال کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نفع اور نقصان پہنچاتا ہے، کفر ہے۔ اسی طرح علامہ ابو عثمان الصابونی فرماتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جادو اور جادوگر دونوں موجود ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو ان میں سے جادو کرے، جادو کو اس عقیدے کے ساتھ استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نفع یا نقصان پہنچاتا ہے، تو اس نے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کفر کیا۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اسے مول لینے سیکھنے والے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کے بارے میں فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے من خلاق میں نصیب حصے کے معنی میں ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اہل کتاب کی طرف جو عہد شریعت نازل کی گئی تھی اس سے وہ جانتے تھے کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا کوئی دین نہیں، جو جادوگر ہے مسلمان ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ بس یہ آیت جادوگر کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جادو تمام رسولوں کے دین میں حرام رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جادو سیکھنے اور سکھانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا کان او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے جادو سیکھا خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ تو اس کا آخری عہد اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ روایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ جادوگر کافر ہو جائے گا یا نہیں۔ سلف کی ایک جماعت اس طرف گئی کہ وہ کافر ہو جائے گا،
امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ آپ رحمہ اللہ کے اصحاب کا قول ہے اگر وہ جادو دواؤں، دھونی یا نقصان دہ چیزوں کے پلانے سے ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جادو سیکھا تو ہم اس سے یہ کہیں گے اپنے جادو کا عفس بیان کرو، تم کیا جادو کرتے ہو بیان کرو۔ اگر اس نے کفر میں واقع ہو جانے والے وصف کو بیان کیا جس طرح کے اہل بابل کواکب 7 ستاروں سے تقرب کا عقیدہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان سے جو کچھ طلب کیا جاتا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں تو وہ کافر ہے۔ اگر اس نے کفر لازم آنے والا وصف بیان نہیں کیا مگر اس کے جواز کا عقیدہ رکھتا ہو تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے اس فرمان میں اسے کفر سے مسموم کیا ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو ایک آزمائش ہے لہٰذا تو کفر نہ کر سے معصوم کیا ہے۔ انما نحن، ہم تو ایک آزمائش ہے لہذا تو کفر نہ کر۔ اور مزید فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت انما نحن فتنۃ فلا تکفر کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ وہ لوگ خیر و شر، کفر و ایمان کو اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ ان فرشتوں نے انہیں سمجھایا کہ جادو کفر میں سے ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو منکر اور شرک ہے کیونکہ یہ شیطانوں کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی بجائے ان کی پرستش کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے لہذا تو کفر نہ کر۔ پس یہ آیت جادو سیکھنے کو کفر قرار دے رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اسے مول لینے سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس میں اشتراک کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے اس کو حاصل کیا اور اس کو برتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کوئی بہرہ مندی اور نہ ہی کوئی اچھا حصہ۔ یہ آیت جادو کے منکر و حرام ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا۔ اگر یہ جانتے ہوتے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایمان اور تقوی کی ضد ہے۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ جادو کفر اور گمراہی ہے کیونکہ جادو شیاطین اور جنوں کی عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جادو حاصل ہوتا کیسے؟ جنوں کی عبادت کرنا، شیطان کی عبادت کرنا، اس سے جادو سیکھا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اس میں تفصیل ہے، جو جن اور شیاطینوں کی عبادت سے متعلق ہو وہ کفر باللہ اور شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ جو چیزیں جادو میں استعمال کی جاتی ہیں اگرچہ ان کا تعلق شیاطین اور ان کی عبادت سے نہیں ہوتا تو مگر وہ بھی حرام گناہ کبیرہ اور منکرات میں سے ہے۔ مثلا بندوں پر ظلم اور ان کے حق پر دست درازی کرنا، کیونکہ ان کے ذریعے ہی جادوگر عقلوں میں فساد اور تغیر پیدا کرتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بن جار اللہ فرماتے ہیں سحر حرام ہے کیونکہ کفر باللہ اور ایمان و توحید کے منافی ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 102 سے اس پر استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام باتیں جو ہم نے جادو کے تعلق سے اسلام میں جادو کی حرمت کے دلائل، جو جادوگر کا حکم کیا ہوتا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس طرح جادوگروں کے پاس جا کر اپنا حال دریافت نہ کریں اور دوسروں پر حسد اور جلن کی وجہ سے جادو نہ کروائیں، اس لیے کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں بھی حرام ہیں۔ اس لیے لوگوں میں فساد ہوتا ہے، گھروں میں فساد ہوتا ہے، رشتہ داروں میں فساد ہوتا ہے، رشتوں کو توڑنے کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کبھی بھی کسی حالت میں بھی اگر آپ سے جادو ہو گیا ہے، کسی ایسے معلم کو تلاش کریں
جو صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اس کا علاج، رقیے کے ذریعے سے علاج کرتے ہو، تو ان کے ذریعے سے آپ اپنے جادو کو، نظر بد کا علاج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بھی جادوگر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس میں اللہ کا حکم نہ ہو، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی توکل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ہم جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اللہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ بیماری دیں گے تو اللہ ہی شفا دیں گے۔ کوئی جادو، کوئی کاہن، کوئی تعویذ، گنڈے، یہ تمام شفا کے علامات نہیں ہیں، جادو کے علامات ہیں، کفری علامات ہیں۔ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ کی قسم وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی گلوں میں تعویذیں ڈالتے ہیں قرآن کے نام سے، نہ جانے کیا کیا نام سے، اسے کھول کر دیکھو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے اللہ سے ڈریے۔ گلے میں، ہاتھوں میں، کلائیوں میں کسی قسم کی کالی ڈوری یا گلے میں کالی ڈوری، تعویذ وغیرہ ہرگز نہ ڈالیں۔ تعوذ تو یہ ہے کہ قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، قل اللہ احد کا سورہ پڑھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھے، قل اعوذ بالناس پڑھے، خود دم کر لیں، یہ تعویذ ہے، اس کا عمل کریں۔ اگر اس میں بھی اللہ تمہیں کامیاب نہیں دے تو کسی معلم کے پاس، کسی رقیہ کرنے والے کے پاس جائیں، انشاءاللہ رقیہ کے ذریعے سے اللہ شفائے کل شفا عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ کفر اور جادو کے ذریعے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ کی عبادتیں ناقص ہو جائیں گی، آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں گی۔ ایک بار جادوگر کے پاس جائیں گے تو 40 دن کی عبادتیں آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ اس درمیان آپ کی موت آ گئی تو آپ کا کیا انجام ہوگا وہ آپ ہی اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جادوگروں کے پاس جانے سے ہم مسلمانوں کو بچائے اور حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشن بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔